السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے سے ایک سوال بار بار آ رہا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بیوہ عورت یا ایک طلاق یافتہ عورت یہ جب عدت کے دنوں میں ہوتی ہے تو عدت گزارنے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، طلاق یافتہ عورت ہو یا پھر بیوہ عورت ہو، عدت کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو سخت صبر اور تحمل مانگتا ہے۔ ایک تو اندر سے انسان ٹوٹا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی باہر کے جو عناصر ہیں، باہر کے موجود حالات ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی انسان کو چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی انسان کو اللہ نے درد دل بانٹنے کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ درد دل بانٹنے کے بجائے درد دل میں اضافے کا سبب زیادہ بنتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے عدت کے گزارنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، اور جو شخص قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، پھر وہ فضیلتوں کو تلاش نہیں کرتا۔ یاد رکھو، وہ جب اپنے رب کا حکم مان رہا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک اجر عظیم کا کام کر رہا ہے وہ، کیونکہ رب کا حکم ہے، اور رب کے حکم کے ماننے میں فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کرم کر کے رکھا ہے کہ آپ 3 مہینے یا 4 مہینے جو بھی عدت کا ڈیوریشن آپ کے اوپر، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کس کی کتنی عدت ہے، وہ ایک الگ درس ہے۔ تو جو بھی ڈیوریشن ہے وہ آپ گزارتے ہیں، تو وہ سارا کے سارا ڈیوریشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو اسی طرح گزار رہے ہیں جس طرح کے گزارنے کا حق ہے، جس طرح گزارنا چاہیے، تو آپ کا تو ایک ایک لمحہ اجر و ثواب کا لمحہ ہے۔ تو آپ کی تو ساری کی ساری وہ ڈیوریشن ہی اجر و ثواب کی ڈیوریشن ہے۔ تو ایک آدمی کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے اور پھر وہ فضیلتیں بھی پوچھ رہا ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صبر کرنے والا کہہ رہا ہے مجھے فضیلت بتاؤ۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابی مالک اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو جو انسان عدت میں ہے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بھی تو کر رہا ہے، پاکیزہ بھی تو رکھ رہا ہے۔ اچھا، اور فرمایا اور لفظ الحمدللہ کہنا ترازو اعمال کو بھر دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شے آپ کو دی، آپ سے لے لی، اب اس شے کے چھن جانے کے اوپر واویلے کرنے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری حمد ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو آپ اپنے ترازو اعمال کو بھر رہے ہیں۔ شکر اس لیے نہیں کہ وہ چلا گیا، شکر اس لیے کہ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے تیرا کرم ہے، اس کو جتنے دن میرے ساتھ رکھا تیرا کرم ہے، تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ بیوہ عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ جو ہے، یہ تیرا اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی۔ اور فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ، ہر ایک کلمہ یہ بھر دیتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اور فرمایا نماز نور ہے اور صدقہ دینا دلیل ہے۔ مزید برآں فرمایا صبر کرنا روشنی ہے، والصبر ضیاء۔ تو آپ تو روشنیاں لے رہے ہیں صبر کر کے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو پھر ساتھ فرمایا کہ ہر ایک انسان، اور قرآن کریم تیرے موافق یا تیرے خلاف پر دلیل ہے۔ ہر کام کی دلیل کیا ہوگی؟ قرآن ہوگی، حدیث ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک انسان اپنے کاموں میں صبح کرتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر نفع کا سودا ہے، ورنہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جامع صبر کے اوپر ایک روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اور یہ جو میں نے آپ سے آج حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بتاتا چلوں کہ یہ ریاض الصالحین سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے۔
اس کے اندر صبر کا باب ہے، اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، تو یہیں صبر ہی کے باب سے آپ سے ایک اور حدیث اس میں روایت کر رہا ہوں۔ حضرت صہیب ابن سنان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے حق میں بہتری اور خیر کا باعث ہیں، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اگر اس کو کوئی خوشی والی بات پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا فرماتا ہے اور اس کے لیے بھلائی ہے، اور کوئی پریشان کن بات پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن کا ہر معاملہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رکھا ہے، ہر معاملہ جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ اس کے لیے بہتری بھی ہوتی ہے اور خیر بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ سے کچھ اور روایتیں بھی میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ کئی روایتیں اس میں موجود ہیں، لیکن وہ روایتیں جو زیادہ آپ سے قریب تر ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو کہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا خوف کر اور صبر کر، اس واویلے کو چھوڑ دے، یعنی واویلے نہ کرو، صبر کرو۔ اور اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ کہ یہاں پر یہ ہے کہ اتقی اللہ واصبری، اللہ سے تقوی اختیار کر، جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں راضی ہو جا، جو تجھ سے لے لیا اس پہ بھی راضی ہو جا۔ وہ عورت آپ کو پہچانی نہیں تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت تھوڑی لاحق ہوئی ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ اسے خبر نہ ہوئی۔ فإنک، اس نے کہا الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفہ، اس نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فقیل لہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے بتایا گیا کہ تیرے پاس جو آئے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب اس کو یہ خبر ہوئی تو پریشان ہوئی اور دوڑی دوڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ حضور کے مکان پر آئی اور دروازے پر دربان نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر! اور آ کر عرض کیا کہ میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا کہ صبر تو پہلی چوٹ پر ہوا کرتا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں اتنی زیادتی آتی ہے کہ تبکی علی صبی لہا، وہ اپنے بچے کے موت پر اس کے قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندہ مومن کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں، جبکہ میں اس کی دنیاوی محبوب چیزوں میں سے کسی کو قبض کر لیتا ہوں، پھر وہ اس پر صابر رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یعنی ایسا شخص جسے دنیا کی کوئی مصیبت آئے اور پہ اس پہ صبر کر لے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندہ مومن کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں، جبکہ میں اس کی دنیاوی چیز اسے لے لیتا ہوں اور پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، اس ضمن میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں محبوب چیز کے لیے اولاد کا لفظ بعض علماء نے اس میں لکھا ہے، لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ میں یہ قید نہیں ہے، لیکن علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پہ محبوب، دنیاوی محبوب چیزوں میں سے اولاد مراد ہے۔ لیکن اگین اگر جنیرک اس کی امپلیمنٹیشن لی جائے تو ہر وہ شے جو آپ کو عزیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کھوئی ہے، وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کھوئی ہے، وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنا شوہر کھویا ہے یا کوئی اور رشتہ کھویا ہے جو محبوب ترین رشتہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بات کر دی ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا فضیلت والی بات ہوگی کہ مومن کا ہر عمل اس کے لیے بہتر ہے، اس میں اس کے لیے خوشی کا عمل ہو کہ غمی کا عمل ہو، لیکن اللہ نے وہ شرائط بیان فرمائی کہ وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جتنی اللہ نے اسے حیات دی ہے وہ اللہ کی بندگی میں گزارے، صحیح طریقے سے گزارے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اچھا، یہ روایت بھی جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں، میں ایک ایک روایت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کنسائسلی، کنفائنلی، ان شارٹ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والے مومنین کو جنت عطا فرمائے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔